نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما اور جب ضرب ابن مریم مثلا بیان کی جاتی ہے ابن مریم کی مثال اذا قومک منہ یصدون اچانک تیری قوم اس سے شور مچاتی ہے وقالوا اور کہتے ہیں آلہتنا خیر ام ہو کیا ہمارے الہ بہتر ہیں یا وہ ما ضربوہ لک الا جدلا نہیں بیان کرتے اس کو آپ کے لیے سوائے جھگڑے کے بل ہم قوم خصمون بلکہ وہ قوم ہے ہی جھگڑالو ان هو الا عبد انعمنا علیہ نہیں ہے وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام مگر ایک بندہ ہم نے انعام کیا اس پر وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيل اور ہم نے بنایا اس کو مثال بنی اسرائیل کے لیے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ اور اگر ہم چاہتے تو بنا دیتے تم سے فرشتے زمین میں جو خلیفہ بنتے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اور بے شک وہ نشانی ہے قیامت کے لیے فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا پس آپ شک نہ کریں اس کے ساتھ وَاتَّبِعُونَ اور میری اتباع کریں هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم یہی سیدھا راستہ ہے وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ اور آپ کو روک نہ دے اس سے شیطان اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین معزز سامعین سورۃ الزخرف کا چھٹا رکوع آیت نمبر 57 سے لے کر 62 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا موسیٰ علیہ السلام دلائل لے کر فرعون کے پاس گئے فرعون اور قوم فرعون نے تکبر کیا بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا اور غرق کر کے نام و نشان مٹا دیا فجعلناہم سلفا ایک گزرا ہوا قصہ رہ گیا باقی ان کا کچھ نہ بچا۔ اس سے قبل
یہ بات بیان ہو چکی ہے. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا آیت نمبر 45 میں اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون کہ پہلے رسولوں سے پوچھ لیجئے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے. آج کے سبق میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے جو مشرکین مکہ تھے ان کا تعجب اور ان کا شور مچانے کا ذکر ہے. ان کے شور مچانے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان کو اس بات پر غصہ آتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی نفی کرتے ہیں تو ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں جن کی عبادت کی گئی، اور ایک طرف ہمارے یہ معبود ہیں لات، منات، عزا، حبل وغیرہ جو مشرکین مکہ نے بنا رکھے تھے. تو مشرکین مکہ شور اس لیے کرتے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری برادری کے ہیں، اور ہمارے معبودوں کی جب نفی کرتے ہیں تو ان کی کوئی عزت احترام نہیں کرتے. لات، منات، عزا، حبل اور یہ پتھر کی مورتیاں، ان کی کوئی عزت نہیں کرتے. اور عیسائیوں کے معبود عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر کرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف بھی کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ عبادت کے لائق نہیں، اور ان کی بڑی تعریف بھی کرتے ہیں چونکہ قرآن نے جا بجا بیان کی ہے. ہیں ہماری برادری کے تو ہمارے معبودوں کی تعریف نہیں کرتے اور عیسائیوں کے معبود کی کیوں تعریف کرتے ہیں. اس بات پہ وہ شور مچاتے کہ ہمارے معبود بھی اتنے کمزور تو نہیں کہ ان کی تعریف کوئی نہ کریں. کہتے ہیں کسی علاقے میں کسی آدمی کا نا بیل بیمار ہو گیا، وہ کو پیر صاحب تھے ان کو دم کے لیے لے آئے، وہ جناب دم درود کرتے رہے، بیل ٹھیک نہ ہوا. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ وہاں سے گزرے، کسی نے کہا چلو یار ہیں تو وہابی لیکن چلو کیا پتہ ان سے دم کروائیں. وہ اللہ کے نیک بندے تھے، شفا تو اللہ نے دینی ہوتی ہے. وہ گئے اور انہوں نے جناب اللہ کا نام لیا اور بیل کو کان سے پکڑ رکھا، یا اللہ اس کو شفا دے، اور کہا اللہ اکبر، تو اٹھ کھڑا ہوا. جب وہ ٹھیک ہو گیا نا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا مارو وہابیاں نہ پیر تھا بہت تکڑا ہے بھائی. وہابیاں نہ پیر تھے بہت تکڑا ہے. تو وہ پیر جو صبح سے دم کر رہا تھا اور ذاکہ اتنا ریو ہے میں بھی نہ، صبح سے لے کر ابھی تک مرنے تو میں نے بھی نہیں دیا نا. جی مر بن جاتے پھر کی ہو گیا. صبح سے لے کر ابھی تک مرنے تو میں نے بھی نہیں دیا نا، اگر مر جاتا تو پھر کیا ہوتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی تعریفیں کرتے ہو، ہماری مائی عزا، ہمارے باب لاتوری، یہ جو ہم نے مورتیاں بنائی ہیں، یہ سارے نقشے، یہ کوئی اتنے رہ ہوئی ہیں کہ ان کا ذکر ہی کوئی نہیں، ان کی تعریف ہی کوئی نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ہمارے معبودوں کی کیوں نہیں کرتے. اس کو اللہ نے بیان کیا کہ میرے محبوب جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں تو آپ کی قوم بہت شور مچاتی ہے، چلاتی ہے اس بات پر کہ ان کی کیوں تعریف کرتے ہو، حالانکہ وہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے، ان کی تو تعریف بنتی ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو اس بات پر چڑ آتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کیوں کرتے ہو، اس پر وہ اعتراض کر کے چلاتے تھے. دوسری وجہ یہ ہے جس کا ذکر سورۃ الانبیاء 17ویں پارے میں بھی ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا اس پر وہ بڑے شور مچاتے، ہاں ہن لگ سی نہ پتہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں نا، تو آپ ادھر کہتے ہیں سب جہنم میں جائیں گے، تو مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے، وہ یہ کہتے تھے. حالانکہ وہاں اللہ نے آگے وضاحت کی ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ جو لوگ خود صراط مستقیم پر تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. یہاں پر ان معبودوں کا ذکر ہے کہ جو خود بھی یہ چاہتے تھے کہ ہماری عبادت کی جائے. بہرحال اس پر وہ شور مچانے والے کو تو پھر کیا ہے، بہانا چاہیے ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو تیری قوم میرے نبی بڑا شور مچاتی ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو میرا برگزیدہ بندہ تھا. سنیے جی، فرمایا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب بیان کی جاتی ہے ابن مریم کی مثال.
اذا قومک منہ یصدون، اچانک تیری قوم اس ذکر سے شور مچاتی ہے، یصدون تالیاں پیٹتی ہے، شور مچاتی ہے۔ وقالو اور کہتے ہیں آلہتنا خیر ام ہوا، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں یا ہمارے معبود؟ ہمارے معبودوں کی تعریف نہیں کرتے ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں ما ضربوہ لک الا جدلا، وہ بات صرف جھگڑے کے لیے کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کے لیے کرتے ہیں، جھگڑے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، ورنہ ان کا اور کوئی مقصد بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ ہے ہی جھگڑا کرنے والی قوم۔ انہوں نے تو ضد باندھی ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو نبی دعوت دیں گے اس کے خلاف کرنی ہے، جو نبی کہیں گے اس کے خلاف ہم نے جھگڑا ضرور ڈالنا ہے۔ جس بندے کی نیت ہی جھگڑا ڈالنا ہو اس کو حق بات کہاں سمجھ آتی ہے۔ رہی بات عیسیٰ علیہ السلام کی تو سنو، ان هو الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارا ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا۔ عبدن کہہ کے عیسائیوں کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہے، ان هو الا عبد، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، انعمنا علیہ، ایسا بندہ جس پر ہم نے انعام کیا ہے، نبوت عطا فرمائی، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس بندے کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی مثال بنا دیا، قدرت کی نشانی بنا دیا، قدرت کا نمونہ بنا دیا۔ بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے کیا بنایا جی؟ مثال بنا دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہتے تو زمین پہ فرشتوں کو جانشین بنا دیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے چڑھنے والوں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا کہ بغیر باپ کے پیدا کر کے اپنی قدرت کی نشانی اور مثال بنا دیا۔ اور دوسری بات، اگر ہم چاہتے تو زمین پر فرشتوں کو رکھتے تو رسول بھی فرشتہ بنا کر کے بھیجتے، لیکن چونکہ زمین میں انسان تھے تو ہم نے انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے اکمل اور سب سے کامل انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، تو اس میں جھگڑے کی کون سی بات ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، وہ جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام نشانی ہے قیامت کی۔ دیکھیں جی پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا، یہاں پہ فرماتے ہیں وہ قیامت کی نشانی ہے۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ابتدان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے اور انتہان بھی نشانی ہے۔ ابتدان تو یہ نشانی ہے کہ کنواری مریم کے بطن سے اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر پہلے دن اپنی ماں کی طہارت کو بھی بیان فرما دیا، تو یہ ابتدان نشانی ہو گئی۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، پھر دوبارہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا بھی کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں پر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلی دفعہ آنا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ کیسے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، تو وہ پہلی دفعہ آنا بھی گویا کہ قیامت کی نشانی ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، پس آپ شک نہ کریں اس کے ساتھ۔
واتبعون، اور میری اتباع کریں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو میں وہی بھیجوں آپ اس کی اتباع کریں، اور اس بارے میں کوئی شک فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اب اللہ کے سیدھے راستے کے مقابلے میں دوسرا راستہ شیطان کا ہے۔ شیطان اپنی پوری محنت کرے گا، یا تو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح بکواس کروائے گا جیسے کیے ہیں یہودیوں نے، اور یا اس طرح غلو کروائے گا جیسے کیے عیسائیوں نے۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو طبقے بھٹک گئے، ایک یہودی جنہوں نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ولد الزنا کہنا شروع کیا، نعوذ باللہ، تو وہ گمراہ ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی وجہ سے۔ اور دوسرے عیسائی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا شریک بنا دیا، وہ گمراہ ہوئے۔ بالکل بعینی اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دو طبقے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گمراہ ہوئے، ایسے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گمراہ ہوئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تیری وجہ سے بھی دو طبقے جہنم میں جائیں گے، ایک طبقہ تیرے بغض کی وجہ سے، اگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا تب بھی بندہ جہنمی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض بھی بولو کیا ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے۔ جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت احترام ضروری ہے، بالکل اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عزت اور احترام ضروری ہے۔ اگر بغض آ گیا علی کا دل میں تو بندہ جہنمی ہے۔ ایک طبقہ بغض کی وجہ سے، جیسا کہ خارجی انہوں نے جناب بغض رکھا اور وہ جہنم میں گئے، اور دوسرا طبقہ ان کی محبت میں اتنا غلو کرے گا، اتنا غلو کرے گا کہ کہے گا علی انبیاء سے بھی افضل ہے، نعوذ باللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں انبیاء سے بھی افضل ہے، بعض لوگ تو اس سے بھی بڑھ کے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کائنات میں جو رزق تقسیم ہو رہا ہے یہ بھی علی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو وہ محبت میں غلو کر گئے، جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کر گئے۔ تو جس طبقے نے عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا وہ بھی بھٹک گیا، جس نے محبت میں غلو کیا وہ بھی بھٹک گیا۔ بین اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس طبقے نے بغض رکھا وہ بھی برباد ہو گیا، اور جس طبقے نے رافضیوں کی طرح حد سے زیادہ غلو کیا محبت میں وہ بھی برباد ہو گیا۔ تو اصل کیا ہے، اعتدال ہے، وہ راہ ہے صراط مستقیم، جیسے فرمایا نا ھذا صراط مستقیم، فرمایا واتبعون ھذا صراط مستقیم۔ اپنی مرضی سے عقائد نہ بناؤ، اپنی مرضی سے محبت کے معیار نہ بناؤ۔ آپ دیکھو ہم سارے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ نعوذ باللہ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے ان کی بے ادبی کے بارے میں، لیکن عیسائی ہمیں کہتا ہے کہ یہ نہیں مانتے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کیوں، وہ اس طرح منوانا چاہتے ہیں جیسے وہ مانتے ہیں، اور اس طرح تو ہم نہیں مانتے۔ وہ اللہ کا بیٹا کہنا چاہتے ہیں، اس طرح تو ہم نہیں مانتے۔ بین اسی طرح رافضی کہتے ہیں جناب یہ حضرت علی کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ ہم میں سے کوئی بندہ بھائی حضرت علی کی بے ادبی، نعوذ باللہ 1% بھی کوئی بے ادب بیٹھا ہے؟ 1% سوچ بھی ہم نہیں سکتے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بے ادبی۔ علی کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن اگر رافضی کہیں یہ نہیں مانتے، ہاں تو جس طرح وہ منوانا چاہتے ہیں اس طرح تو ہم نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں علی کو مشکل کشا مانو، حاجت روا مانو، رب کا شریک مانو، انبیاء سے افضل مانو، بھائی یہ تو ہم نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں علی میرے نبی کا بھائی ہے، نبی کا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے۔ علی میرے نبی کا یار ہے، میرے نبی کا داماد ہے، جنت میں جانے والا ہے، بلکہ دنیا میں کنفرم جنت کی بشارت پانے والا ہے، میرے نبی کا صحابی ہے۔ علی کی جوتی ہمارے سر کا تاج، لیکن انبیاء سے افضل نہیں، علی امتی ہے۔ انبیاء سے افضل نہیں، انبیاء کے برابر بھی نہیں ہے، علی امتی ہے۔ اور اسی طرح رب کا شریک نہ علی ہے نہ کوئی ولی ہے، رب تو وحدہ لا شریک ہے۔ بھائی یہ بات ہے، یہی بات اللہ یہاں بھی سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا واتبعون ھذا صراط مستقیم، فرمایا بالکل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرو لیکن رب کا شریک نہ بناؤ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولا یصدنکم الشیطان، اس سیدھے راستے سے شیطان بھٹکائے گا، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، نہ ادھر ہونا ہے اور نہ ادھر ہونا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ بھٹکائے گا، تم نے صراط مستقیم پر ڈٹ کے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔